نہیں پتا چلا کہ میجر علم الدین کیا ہوا. وہ پہلے کہا گیا کہ وہ مسنگ ہے، پھر کہا گیا کہ شہید ہے. لیکن ابھی جب یہ خبر آئے تو پنڈی میں رہتی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پتہ کریں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، ان میں ان کے بھی شوہر ہیں، میجر علم الدین بھی. تو میں نے یہ میسج جی ایچ کیو کو دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ جی ایچ کیو والے اس کی تفصیل میں جائیں گے اور بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں انڈین ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، بہت شور مچا تھا پہلے کہ ہمارے پاس کچھ انڈین پائلٹس ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو ہماری قید میں ہیں، ہم بتا نہیں رہے ہیں. ان کو آزادی بھی دی گئی کہ مختلف جیلوں میں جا کے دیکھیں، اگر کوئی ان کو نظر آئے تو بتائیں ہمیں. کوئی نہیں ملا ان کو، لیکن ان کا بھی اخلاقی فرض ہوتا تھا کہ ہم کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی جیلوں میں اتنے سالوں سے پڑے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں دی انہوں نے. اب بتایا جا رہا ہے، یقیناً انہی کے کہنے پہ یہ خبر باہر آئی ہوگی. اور اس میں کچھ مجھے صداقت لگتی ہے کہ جس طرح سے نام بتائے گئے ہیں، ان کے رینک بتائے گئے ہیں، یقیناً یہ لوگ ان کی قید میں ہیں. اور ہمیں نہ صرف یہ کہ جی ایچ کیو کی سطح پہ بلکہ حکومت کے سطح پر آگے بڑھ کر کے پوچھنا ہوگا کہ کہاں ہیں، بتاؤ ہمیں، اور ان کے واپس لانے کے انتظامات کرنے چاہیے. جنرل صاحب، آپ بتلا رہے تھے کہ واگا بارڈر کے اوپر جب حملہ ہوا تھا اس وقت کچھ رینجرز تھے. کیا وہ رینجرز بھی ڈیفینیٹلی فوجی کہلاتے ہیں نا؟ اگر وہ سپوز ان کیس ان کی کسٹڈی میں ہیں ابھی یا ان کی قید میں ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو وہ فوجی ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ فوجی تو بے شک کمان کل بھی آپ بھی یہی ہوتی ہے کہ آفیسرس آتے ہیں ریگولر آرمی سے. اچھا، ریگولر آرمی. اور جی، اس میں کرنل ہے، جیسے کہ وہاں کے رینج کے کمانڈر ایک بریگیڈیئر یا میجر جنرل ہوتے ہیں، نیچے پھر ہر ونگ کے جو آفیسرز ہوتے ہیں اور فوج کے ریگولر آفیسرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے میجر علم الدین جو اس وقت کمانڈ کر رہے تھے رینجر ونگ واگا بارڈر پہ، وہ وہاں موجود تھے. ان کی فیملی بھی تھی، اتفاق سے ایک فیملی تو وقت پر باہر نکل آئی، ورنہ ان کے والد بھی شہید ہوئے ان کے ساتھ، یا شاید ان کو بھی انہوں نے قید میں لیا ہو، مجھے نہیں پتا. جنرل صاحب، یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت عابد راؤ صاحب بھی ہیں، سابق ایئر وائس مارشل ہیں. انہوں نے ابھی ایک قصہ بتلایا کہ ایک سپاہی محمد حسین تھا جس کو شاید لاسٹ ایئر 65 کی وار کا تھا، انڈیا نے ریلیز کیا ہے، قیدیوں کے تبادلے میں اس کو بھیجا گیا اور انہوں نے اس کی زبان کاٹ کے اس کو پاکستان بھیجا ہے، کیونکہ اس پہ جب تشدد ہوتا تھا تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا اور اپنی سیل کی دیواروں پہ اس نے اپنے خون سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. اور یہ چیز ہوئی ہے، یہ بھی شاید آپ کی نالج میں ہوگی یہ چیز. جی، ابھی یہ تو پچھلے سال کا واقعہ ہے اور ہمارے فوج نے ان کو بڑا اعلیٰ مقام دیا، بڑی عزت دی، بڑا احترام دیا ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی وہ پاکستان فوج کا نام لیتے رہے. اسی طرح سے یہ جو 18 ہمارے افسر اور جوان ہیں، ان کے واپس لانے کا اب انتظام کرنا ہوگا. ایس پی آر سے پوچھنا ہوگا، جی ایچ کیو سے پوچھنا ہوگا، فارن آفس سے پوچھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں. مجھے تو خاموشی نظر آتی. بیگ صاحب، یہ وجہ کیا ہے خاموشی کی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ امبیرسمنٹ کی وجہ سے نہ ہاں کر رہی ہے نہ کر رہی ہے؟ نہیں، اس میں امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے افسر، بہت سے جوان اس جنگ میں جہاں اتنے سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، کوئی 3,500-4 ہزار کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے، تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا پتہ نہیں چلتا تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، اور اگر غائب ہو گئے تو مسنگ کا بھی ان کے لیے ان کی کیجویلٹی بنتی ہے کہ وہ جنگ میں مسنگ ہے، کہاں گئے، پتہ کیا جاتا ہے کہ کیا دشمنوں کی قید میں ہے. یقیناً یہ پروسیس جاری رہتا ہے بہت عرصے تک، اور جب یہ بات طے ہو چکی ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان کہ نہ ان کے پاس نہ ہمارے پاس کوئی قیدی نہیں ہے، تو پھر جا کر کے. شکریہ بہت بہت بیگ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. شورا صاحب، آپ سے صرف ایک چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں
کیا آپ وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا کوئی جنگی قیدی ہماری جیلوں میں نہیں ہے؟ میں اپنے سندھ کی بات کروں گا کیونکہ میں سندھ کا جی ہاں وزیر ہوں جیل خانہ جات کا، تو سندھ میں تو کوئی ہمارا ان کا جنگی قیدی نہیں ہے، کوئی جنگی قیدی نہیں ہے، اور ان کے فشر مین ہیں ہمارے پاس۔ آپ کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک بڑا ہے ثانیہ ہے جس کی آج کل بڑی پریشانی ہے، فیملیوں کو لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، بیگ صاحب سے بھی کی ہیں، کہ آپ بھی حکومت سے کہہ کے ایک ایسا دورہ کریں، اس میں آپ ان ساری میں نے پہلے عرض کیا برنی ٹرسٹ کو بھی لے کے جائیے، اور وہاں پہ جس طرح وہ آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ریکارڈ کو چیک کیا تھا، آپ کو ایکسپرٹیز ہیں، آپ کو کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے سامنے آ سکے۔ جی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کے فارن منسٹری جو ہے اس میں کہ ہمارے قیدی کتنے ہیں وہاں پہ ان کا کلو مل جائے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے بھی اپنے جو 230 فشر مین ہیں ان کے نام بھیجے ہوئے ہیں منسٹری فارن افیئرس کو، تاکہ وہ بھی میں ٹچ میں رہتا ہوں۔ مگر آپ جنگی قیدیوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جنگی قیدی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ راؤ صاحب اس ٹاپک پہ کوئی چیز آپ کہنا چاہیں گے، کوئی سجیشن دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو یا ان بد نصیب فیملیوں کو جن کے نام آئے ہیں، لوگوں کے 18 نام جو ہیں جس میں کیپٹن، میجر، حوالدار، لیفٹیننٹ سب شامل ہیں؟ دیکھیے اس پہ آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو، فارن آفس کو، اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں جیسے ٹرسٹ ہے ان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے، بیکاز یہ چیز آپ گیو اپ نہیں کر سکتے ان دی نیم آف امبیرسمنٹ یا کوئی اس پہ، اور بات ساری کانفیڈنس کی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کانفیڈنس دونوں گورنمنٹس کے درمیان اتنا ہو، اس میں انفارچونیٹلی انڈین رول ہیز بین لیکنگ، ادروائز اب وہ دشمنی جو 60-62 سال پرانی ہے وہ کب تک چلے گی؟ تیسری جنریشن ہماری ماشاءاللہ اب سٹارٹ ہو گئی ہے، جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے قیدی جس کا ہم نے پروگرام میں ذکر نہیں کیا، افغانستان میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہمارے بے شمار ہمارے فوجی ہیں، فوجی نہیں ہیں لیکن ہمارے جو ادھر گئے تھے جنگ لڑنے وہ پاکستانی ہیں۔ اچھا پاکستان، ان کو بھی ریکور کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ بنی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، کیا آپ سوچتے ہیں حل کیا ہے؟ ہم نے باتیں تو بہت ڈسکس کر لی ہیں، ہمیں چاہیے کہ حل بھی ہوں تاکہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ لگے کہ یہ سولوشن ہے۔ کیا حل تجویز کرتے ہیں اس کا آپ؟ اشتیاق بھائی میرے حساب سے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شجرا صاحب بڑے اچھے شریف آدمی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ اس وقت سرکار کے اندر موجود ہیں۔ شجرا صاحب اگر جاتے ہیں تو ان کی نگاہ ہوئی سرکار کی طرف جاتی ہے کہ ایک سرکاری آدمی آیا ہے۔ جب تک ہم لوگ جو سویلین، جو این جی اوز، ادارے یا صحافی حضرات جو انسانیت کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جب تک وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو نہ وہ مطمئن ہوگا نہ مگر بنی ہمارا صاحب کیا ملک کر رہے ہیں؟ مطمئن ابھی ہوگا۔ تک آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تو جب بہت کشمیر سنگھ کی رہائی عمل میں آئی تھی اس میں آپ بڑے ایکٹیو تھے، ڈونٹ یو تھنک کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ پاکستان کے جو فوجی اگر وہاں پہ ہیں ان کو بھی آپ لے کے آئیں؟ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایک ایسی جگہ دے دی تھی جہاں بیٹھ کے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اور ہم نے کیا۔ نہیں، جو کرنے والے ہوتے ہیں انہیں جگہ نہیں چاہیے، آج انہیں پوزیشن نہیں آج چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں آج بھی کئی قیدی ہماری کوششوں سے آ رہے ہیں اور کئی قیدی جو ہیں یہاں سے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جس طریقے کا چینج، اس کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہمارے ساتھ تعاون ہو، میڈیا کی سطح۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اشتیاق بھائی، 165 افراد کی ہم نے لسٹ شائع کی، وہ آج تک میڈیا نے اس کو نہیں دی، چند لوگوں نے ہلکا پھلکا دے کر کے ختم کر دیا۔ پاکستان ایمبیسی ان کو لینے سے انکار کر رہی ہے۔ میں آپ کو اور ایک چیز بتاؤں، یہ جو اتنی دیر سے ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ فوجی وہاں ہیں یا نہیں ہیں یا کیا ہے یا کیوں نہیں لے رہے، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے دل بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہمارا بندہ جب وہاں جا کے اس ملک کے لیے لڑتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ختم ہو گیا۔ فوجی کے اندر ایک عام بندے میں، عام قیدی میں ہمارے مچھیرے جو ہیں فشر مین ہیں کافی عرصے سے، مگر یہ خبر نے ہر پاکستانی کو مجھ سے میں جیسے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ نہیں مگر قصوروار تو ہم انسانیت کی ایک بہت اشتیاق بھائی قصوروار ہم ہیں اور وہ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی کشمیر سنگھ لیتے ہوئے بہت بھاری پڑ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی کوئی چال اور ہمارا فوجی ہمیں ریٹرن کرو اور ہمارے یہاں وہ پرابلم کھڑی کرے، تو اسی طریقے سے ہمارے والے بھی آج امبیرس نہیں کیا کہ جیسے ہی وہ انڈیا میں داخل ہوا اس نے صاف کہہ دیا یا ایڈمٹ کر لیا کہ میں ایک جاسوس تھا۔ میں تو کہتا ہوں بہت اچھا کیا اس نے، اگر وہ یہ نہ کہتا تو ہم جواب کہاں سے دیتے کہ 35 سال ہم نے اس کو اپنی جیل میں کیوں رکھا؟ یہ تو اس نے ہماری شان بڑھائی ہے۔ ہم تو ان کے جاسوس دے رہے ہیں اور وہ ہمارے جنگی قیدیوں کو واپس نہیں کر رہے۔ نہیں یہ دیکھیں ان کا قصور ہے، میں اس میں ان کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، فشر مین کو رکھے ہوئے، لیکن فشر مین کے لیے دونوں ملکوں میں خاص طور پر سزا ہونی چاہیے۔ میسج پلیز فرام دس پروگرام؟
سر میں انڈیا کی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ یہ ہم نے ہاتھ آپ کے دوستی کا بڑھایا ہے آگے، کیونکہ ہم پڑوسی ملک ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے روابط قائم ہونے چاہیے، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اگر فوجی جو ہمارے ہیں جوان، وہ اگر ان کے قید میں ہیں تو ان کو فوراً کو واپس کرنا کرنا ناظرین، چاہیے۔ جیسے آج آپ نے پروگرام میں دیکھا یہ خبر تھی، اس خبر پہ تشویش جو ہوئی ہے مجھ سمیت ہر پاکستانی کو اس لیے ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے ISPR کی طرف سے اس پہ کوئی نہ تصدیق نہ تردید کی گئی۔ 18 پاکستانی فوجی جنہوں نے 65 کی وار میں حصہ لیا تھا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ سبق غلط ہو، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں۔ مجھے چاہیے حکومت بھی اور پرائیویٹ جتنے ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں وہ بھی جائیں وہاں پہ اور ان جیلوں کا دورہ کریں، جس طرح انڈیا کا ایک وفد یہاں پہ آیا تھا جس میں ان فوجیوں کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ تھے۔